جی السلام علیکم ناظرین، میں وقاص وڑائچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے اوپر جسے عام طور میں ہمارے معاشرے میں بیماری سمجھا ہی نہیں بیسیکلی، افسوس کے ساتھ جاتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تک پہنچا ہی نہیں جاتا، نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے کہ جس سے آپ اسے ڈگنوز کر سکیں۔ مطلب آج کل جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا فردر مختلف ڈیزیزز ہیں جن کا کہ فوری طور کے اوپر یا کچھ عرصے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، ڈاکٹر میڈیکل جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ مرض ہے جو کہ اب ہمارے ہاں بھی بڑھتا جا رہا ہے، مغرب سے اب ادھر بھی آ گیا ہے یہ وائرس، جس کا نام ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن بیسیکلی ایک بڑی اذیت ناک بیماری ہے، اور یہ آپ کی ذہنی کیفیت ہے بیسیکلی ایک ڈپریشن۔ ظاہری بات ہے اس کے بہت ساری اقسام ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ ورس ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہائی والیوم کے اوپر چلی جاتی ہے، جس میں پھر معاذ اللہ لوگ مخترع کی حرکات بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام صحت مند ایک نارمل زندگی گزارنے والے لوگوں میں بھی اب یہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ود ایوری پاسنگ ڈے، جس کے بہت سارے ظاہری بات ہے محرکات ہیں، جس میں آج کل ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، جو پچھلے 20-25 سالوں میں زندگی گزارنے کے طریقوں میں جو بڑے پیمانے کے اوپر بدلاؤ آیا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے ہمارے حالات، معاشی، فائنینشلی، پرسنلی، یہ جو ہیں وہ ساری اس کی جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ اب بدقسمتی سے آپ کے اراؤنڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے سے اس کا اچانک سے رویہ جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں، اگر آپ کے آفس میں ہے کوئی، یا آپ کسی مارکیٹ میں ہے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی شاپ کیپر ہے، آپ کا فیملی ممبر ہے، آپ کا نیبر ہے، ہمسایہ ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ یار اس کو اب کیا ہو گیا، یہ کچھ دن سے کچھ بدلا لگ رہا ہے۔ اگر اس سے کوئی بات کی جائے تو یہ جواب تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں دیتا ہے، ہاں زیادہ خاموش رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ایک تو جس کو ڈپریشن ہے، سب سے پہلے اسے یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، مجھے ڈپریشن ہے۔ اور پھر جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے یا جہاں وہ رہتا ہے، ان لوگوں کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے اس کی جو ہے وہ ہر ممکن مدد کریں۔ پہلی بات ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر اس نے ہمیں ہارشلی جواب دیا ہے، یا کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا، یا یہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے، یا حد سے زیادہ تیز ہو گیا ہے، تو ظاہری بات ہے there is a reason behind۔ تو یہ جو آپ کے ہم لوگوں کے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا کوئی بھی ہے، تو یہ عام انسان جو ڈپریشن کا پیشنٹ نہیں ہے، جو بالکل ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ، یا اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ ملوز ہاتھ رکھے، جو کہ ظاہری بات ہے جن لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں، ان کے مزاج سے، ان کے عادت و اعتبار سے، ان کے بولنے کے کس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں، کس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ظاہری باتیں ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتے ہیں اپنے کولیگز کے بارے میں، یا جن لوگوں سے بھی معاشرتی طور کے اوپر ہمارا جو ہے وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں واہ ہے، جن سے واہ رہتا ہے، یا جو فیملی ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈپریشن کا شکار ہے جو بندہ، اس کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے یا سمجھ جانی چاہیے کہ مجھے ڈپریشن ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ کچھ ایسا طریقہ میں کروں جس سے ایک تو میرے اراؤنڈ چیزیں بالکل نارمل ہیں، کچھ بھی رانگ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے جس بھی چیز کا آپ کو ڈپریشن ہے، یا جس چیز نے آپ کو اس کا شکار کیا ہے، ایبسولوٹلی ہر مریض کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز کھاؤں گا یا یہ چیز میں لوں گا تو مجھے تکلیف ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر یہ میں چوز کروں گا، کھاؤں گا یا یہ میڈیسن لوں گا تو مجھے اس سے آرام آئے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ ڈپریشن کے پیشنٹ کو بھی
ہر دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں ہے، لیکن موسٹلی یہ پتا ہوتا ہے کہ کس چیز نے ہمیں جو ہے وہ پریشان کیا ہوا ہے، ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسی ڈسکسٹنگ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ یہ فیل کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے اس پیشنٹ کو کہ خود کو بزی رکھے پازیٹیو انرجی کے ساتھ، اور یہ تسلیم کرے کہ میرے ارد گرد سب کچھ بالکل نارمل ہے، ہر دن کی طرح یہ بھی دن ہے، اور کچھ بھی جو ہے وہ رانگ نہیں ہو رہا. میری صرف طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے بخار ہو جاتا ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے بہت ساری دنیا میں ڈیزیزز ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. اس کا آپ میڈیسن سے بھی علاج کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے موسٹ پرابلی کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ آپ نہ لگیں. ایکسرسائز کریں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں، نیند پوری کریں، خوش رہا کریں، اور جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے اس سے اپنے فوکس کو ہٹائے رکھا کریں. یہ وہ کی پوائنٹس ہیں. ظاہری بات ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو ایک انسان آبزرو کر سکتا ہے اس چیز کے متعلق، جو کہ اب ہمارے ہاں کافی بڑھتی جا رہی ہے ہر عمر کے لوگوں میں. بوڑھے افراد جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے پہلے ان کے ساتھ ان کے ایج فیلوز بیٹھتے تھے، پھر اس سے جو بٹوین 50 to 60 ہیں ان کا، پھر جو 40 to 50 ہیں، پھر جو 30 to 40 ہیں. اب ہر مطلب جو ہے وہ جو ہے شعبہ زندگی اور ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ ہے. تو اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو اس متعلق جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے اس سے اپنا دھیان ہٹائیں، صورتحال کو چینج کرنے کی آپ کوشش کرتے رہیں، اسے اپنے اعصاب کے اوپر سوار نہ کریں، اور حتی الوسع آخری حد تک جائیں کہ آپ کو نیند کی گولیاں یا کسی بھی طرح کی اینٹی ڈپریشن میڈیسن جو ہے وہ نہ لینی پڑے، تاکہ آپ، چونکہ اس سے آپ کا ذہن یا آپ کا جسم اس کا عادی ہو جائے گا. اور بہت سارے اس وقت آپ مینٹل ہاسپٹلز میں جائیں یا جہاں بھی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، تو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک سرٹن لیول پہ آ کے آپ کی باڈی اس کے بغیر چل نہیں سکتی، آپ کا مائنڈ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، چونکہ آپ کا مائنڈ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ چلاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات تھی، چھوٹا سا میسیج تھا. اس وجہ سے بینگ اے معاشرہ بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی بندہ پریشان ہے، جس کے ایٹیٹیوڈ میں، رویے میں کچھ دنوں سے یا کچھ ہفتوں سے بدلاؤ ہے، تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ کیا پرابلم ہے. شاید ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں اور وہ اس صورتحال سے باہر آ جائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. دوسری بات پیشنٹ کے لیے بھی یہ ہے کہ آج کل ایک اور ہمارے ہاں بہت فینامنا جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے، ایک رواج سا بن گیا ہے کہ ہم نے اپنی تکلیف یا اپنا مسئلہ کسی بھی طرح کا وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا. اچھی بات ہے، انسان کو اپنی پرسنل چیزوں کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، لیکن ہر دفعہ یہ جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ العمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کسی دوست سے، کسی فیملی ممبر سے، کسی ہمسائے سے، کسی کولیگ سے آپ یہ بات جو ہے وہ کریں گے، تو اس سے ایک تو یہ نفسیاتی عمل ہے، ہیومن نیچر ہے. جیسے رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اسی طرح زبان سے بیان کرنے سے آپ کا کوئی مسئلہ جو آپ کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ سوار ہے وہ بھی نیچے آ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے تو اپنی عقل کے مطابق وہ ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا حل بھی بتائے گا یا اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ بتائے گا. تو اگر آپ اس طرح کا کوئی مسئلہ فیل کر رہے ہیں تو پلیز اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں. آپ کے ارد گرد آپ کے بہت سارے چاہنے والے، آپ کی خیر خواہ، آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، ہر بندے کے ہوتے ہیں. ان سے آپ اپنی ان چیزوں کو، اپنی ذہنی کیفیات کو، اپنی دلی کیفیات کو ڈسکس کیا کریں، تاکہ ایک تو آپ کا دل کا غم ہلکا ہو، دوسرا اس سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ آپ کو ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ رہیں خوش رہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.